آج ہم سبق کٹن میں 2 روز کی پڑھائی کریں گے۔ یہ سبق سیر و سیاحت کے حوالے سے ہے۔ کٹن ایک جگہ کا نام ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میرے چچا اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے پاس اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ ان کے آتے ہی میرا بھائی بولا، چچا جان، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ چچا بولے، کیوں نہیں، ہم اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتے۔ آپ لوگ تیاری کریں، ہم کل صبح سویرے ہی وادی نیلم کی سیر کے لیے روانہ ہوں گے۔ وادی نیلم یہ ایک وادی کا نام ہے۔ نیلم کے معنی ہے نیلے رنگ کا پتھر۔ میں نے کہا، واہ جی واہ، آپ نے تو کمال کر دیا چچا جان۔ چچا جان کہنے لگے، میں نے بھی اپنے دفتر سے 1 ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لی تھیں اور بھائی جان کو بتا دیا تھا کہ میں اگلے ہفتے اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ آپ لوگ تیار رہنا، ہم وادی نیلم کی سیر کو جائیں گے۔ یہ سن کر ماجد تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ خوشی سے اچھلنا یعنی بہت زیادہ خوشی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی خوشی سے اچھل رہا ہے۔ اگلے روز ہم صبح سویرے سفر پر روانہ ہوئے۔ مری کی پرفضا وادی سے ہوتے ہوئے ہم 11 بجے کے قریب کوہالہ پل پر پہنچے۔ پرفضا کہتے ہیں اچھے موسم کو، اور اس اچھے موسم کی وجہ سے جہاں پر رونق ہو، تو پرفضا یعنی اچھا موسم، رونق والا موسم۔ کوہالہ پل یہ ایک پل کا نام ہے جو مری اور کشمیر کے درمیان میں آتا ہے، اور اس سے گزر کر ہی ہم آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کوہالہ پل کی تصویر ہے۔ وہاں ایک مقامی ریسٹورنٹ پر بیٹھ کر چائے پی۔ امی جان نے کھانے پینے کی کئی چیزیں بھی رکھ لی تھیں۔ سب نے بڑے شوق سے وہ کھائیں۔ آلو کے پراٹھے سب نے بہت پسند کیے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم وقت میں ہم مظفر آباد پہنچ گئے۔ مظفر آباد یہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا نام ہے، اور یہ کشمیر کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو وادی نیلم جانے کے لیے ہمیں اس شہر سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہم مظفر آباد میں رکے، دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور پھر وادی نیلم کے لیے روانہ ہو گئے۔ وادی نیلم آزاد جموں و کشمیر کی ایک حسین و جمیل وادی ہے۔ حسین و جمیل یعنی بہت زیادہ خوبصورت، جہاں پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں۔ سیاح یعنی گھومنے پھرنے والے، جو گھوم پھر کر مختلف جگہوں کے کلچر کو، تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ مظفر آباد سے تھوڑی دور پہنچے تو ابو جان کہنے لگے، پیارے بچوں، ہم وادی نیلم میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو مظفر آباد سے یہ تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ وادی نیلم میں داخل ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وادی نیلم اور مظفر آباد میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نیلم جہلم پروجیکٹ پر بھی رکے، جو بجلی پیدا کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ نیلم جہلم پروجیکٹ یہ ایک پروجیکٹ کا نام ہے جو چائنا اور پاکستان کے توسط سے آزاد کشمیر میں بنایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کا سب سے بنیادی مقصد بجلی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ اس پروجیکٹ پر بھی رکے اور اسے دیکھا۔ وہیں جی بھر کر فوٹوگرافی بھی کی گئی اور ویڈیوز بھی بنائی۔ شام سے ذرا پہلے ہم کٹن پہنچ گئے۔ تو اب یہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد یہ شام سے تھوڑا وقت پہلے ہی اپنی جہاں پر انہیں گھومنا تھا اس وادی میں پہنچ گئے، یعنی وادی نیلم میں کٹن جس جگہ انہیں جانا تھا وہاں یہ پہنچ گئے۔ کٹن ایک انتہائی پرفضا اور پرسکون جگہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے کم و بیش 4000 میٹر بلند ہے۔ سطح سمندر
سطح کہتے ہیں فرش کو، یعنی سمندر کی سطح سے بھی یہ 4000 میٹر بلند ہے، اور مظفرآباد سے شمال کی جانب 148 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو یہاں پر اس کی بلندی یعنی اس جگہ کی بلندی اور اس کا مظفرآباد سے فاصلہ بتایا گیا ہے۔ اس کی گنگناتی آبشاریں اور بہتی ندیاں اپنی مثال آپ ہیں۔ گنگناتی یعنی گاتی ہوئی، جیسے کہ وہ گا رہی ہوں، سنگنگ۔ آبشاریں، آبشار کہتے ہیں یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، آب اور شار۔ آبشار کہتے ہیں ایسے پانی کو جو قدرتی طور پر بلندی سے گر رہا ہو، یعنی کسی پہاڑ سے گر رہا ہو، اس طرح۔ تو اس وادی میں، اس جگہ پر بہت سی ایسی آبشاریں تھیں جن کی پانی کی جو آواز تھی گرنے کی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی گا رہا ہے۔ پہاڑوں کی برف پوش اور فلک بوس چوٹیاں اس جگہ کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ برف پوش یعنی برف سے ڈھکی ہوئی، اور فلک بوس، فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور بوس یعنی آسمان کو چھوتی ہوئی، فلک بوس آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑیاں۔ تو یہ ایسی پہاڑیاں جو برف سے ڈھکی ہوئی ہیں اور اتنی بلند ہیں، تو یہ اس جگہ کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، جگہ جگہ سیب، خوبانی اور ناشپاتی کے باغات ہیں۔ ندی کنارے اگنے والے رنگ برنگے پھول دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں، مسحور کر دیتے ہیں یعنی اپنے جادو میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آسمان پر بادل ایسے گردش کرتے ہیں جیسے اسی مقام کو دیکھنے آئے ہیں، یعنی بادل جو ہیں وہ اتنا نیچے ہیں اس وادی میں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ رک کر اس وادی کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں۔ کٹن میں 2 روزہ قیام کے دوران مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک آرزو بہت یاد آئی۔ تو اب یہ نظم کے کچھ اشعار ہیں۔ ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ تو ان 2 اشعار میں علامہ اقبال نے بھی کچھ ایسا ہی منظر پیش کیا ہے کہ کوہسار کہتے ہیں پہاڑی علاقے کو۔ اس پہاڑی علاقے کا جو منظر ہے، جو نظارہ ہے، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ پانی بھی اٹھ اٹھ کر اسی کو دیکھ رہا ہے، اور دل فریب تھا، یعنی دل کو بھانے والا تھا، دل کو اچھا لگنے والا تھا۔ اور آغوش میں زمیں کی یعنی زمین کی گود میں جو سبزہ تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو زمین کی گود میں ہے وہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ زمین کی گود میں سویا ہوا ہے، جیسے زمین پر جو سبزہ اگا ہوا تھا وہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے سو رہا ہو زمین کی گود میں، اور جھاڑیوں میں پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ تو پانی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ چمکدار تھا، جھاڑیوں میں پھر رہا تھا۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ تو پانی میں جو ٹہنیاں تھیں پودوں کی، وہ اس طرح سے جھکی ہوئی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھ رہی ہوں، جیسے کوئی خوبصورت شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ قدرتی مناظر اتنے خوبصورت تھے کہ منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا تھا۔ سبحان اللہ یہ تعریفی کلمہ ہے، یعنی جب ہمیں کسی چیز کی یا کسی شخص کی تعریف کرنی ہوتی ہے تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ایسے خوبصورت مناظر تھے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ کٹن میں 2 روزہ قیام انتہائی یادگار تھا۔ رات کا سما بھی بہت دل فریب ہوتا تھا۔ سرے شام ہی یعنی شام ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی، لیکن بہتے پانی کی نغمگی کانوں میں رس گھولنے لگتی تھی۔ رس گھولنا یعنی کہ مٹھاس ہوتی تھی کانوں میں، وہ جو آواز تھی وہ اتنی خوبصورت، اتنی میٹھی آواز تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کانوں میں رس گھول رہی ہے آواز۔ جس دن ہم کٹن پہنچے تھے
رجب کی 12 تاریخ تھی۔ رات ہوتے ہی چاند نکل آیا تھا۔ رجب یہ اسلامی مہینے کا نام ہے، اور جب چاند کی 12 تاریخ ہوتی، مہینے کی جب 12 تاریخ ہوتی ہے تو چاند اپنی پوری شکل میں ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیر تک ندی کنارے بیٹھے رہتے۔ ابا جان، امی جان، چچا جان اور چچی جان اپنے بچپن کے واقعات سناتے۔ ماجد، عالیہ، میں اور طوبہ بڑے شوق سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ عالیہ بڑے مزے کے سوال بھی پوچھتی تھی۔ ہم نے وہاں 2 روز قیام کیا۔ تیسرے دن واپسی آنے لگے معاف کیجیے گا تیسرے دن واپس آنے لگے تو طوبہ کہنے لگی، ابھی واپس نہیں جانا چاہتی، ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتی، کیا ہم کچھ دن اور نہیں رہ سکتے؟ تو چچا جان نے کہا، بیٹا جی اتنا ہی کافی ہے، اگلی دفعہ آئیں گے تو پھر ہم زیادہ دن رہیں گے، بلکہ آپ کو یہاں سے آگے وادی کیرن اور شاردا کی سیر بھی کرائیں گے اور نیلم گاؤں بھی دکھائیں گے، جس کے نام پر پورے علاقے کا نام وادی نیلم رکھا گیا ہے۔ تو چچا جان نے اسے یہ جواب دیا کہ اب اگلی بار جب ہم آئیں گے تو اور بھی اسی وادی کے اور علاقے بھی گھومیں گے، جن میں وہ گاؤں بھی شامل ہے جس گاؤں کے نام پر اس پوری وادی کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وادی کیرن اور شاردا کی بھی سیر کریں گے۔ واپسی کا سفر بھی بڑا پرلطف تھا۔ جہاں بھی قدرتی منظر اچھا لگتا، چچا جان گاڑی روک لیتے تھے، تھوڑی دیر تک وہاں کا نظارہ کرتے، تصویریں لیتے اور چل پڑتے۔ راستے میں کئی جگہوں پر رنگ برنگی چادریں اور چھتریاں لٹکتی نظر آئیں۔ سب نے خریداری کی اور لطف اندوز ہوئے۔ اسلام آباد پہنچے تو بے حد تھکے ہوئے تھے، لیکن بہت خوش تھے۔ یعنی واپسی کا جو سفر تھا وہ بھی بڑا مزے کا تھا، پرلطف یعنی مزے کا تھا، سہانا تھا، اور سب نے بہت مزہ کیا، لطف اندوز ہوئے یعنی مزہ کیا، انجوائے کیا، خریداری کی۔ تو اس طرح سے ان کا یہ سفر مکمل ہوا، اور یہاں آ کر ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ ہم نے آج سبق کٹن میں 2 روز کی پڑھائی کی۔